الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر کچھ گزارشات ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آج دنیا میں آیا اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہے. یعنی ہجرت کرنے پر اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ جو نقصان تمہارا ظاہراً ہوتا ہے وہ ظاہراً نقصان ہے، اس کا نتیجہ اللہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا. وقتی طور پہ کوئی چیز میں لیتا ہوں یا اس کا ظاہراً نقصان ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ اس کا وعدہ ہے. اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں، مکہ سے جانے والے غربا لوگ اور جو امیر بھی تھے تو اس وقت غریب بن گئے، کیونکہ سب کچھ تو یہاں چھوڑ کے چلے گئے. تو وہاں اللہ نے ان کو زیادہ دیا تھا یا یہاں زیادہ دیا ہے؟ تو آپ خود سوچ لینا کہ وہاں ان کو کیا ملا. اللہ کا جو وعدہ تھا کہ میرے لیے انہوں نے قربانی دی تو میں نے دنیا میں بھی دکھا دیا کہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے لیے دیا ہوا مال ہو، جان جو بھی ہو، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. اللہ دنیا میں اس کا بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے. آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر دکھوں بھرا بھی ہے اور عشق و محبت کی مثالیں بھی یہاں قائم ہوئی ہیں. اور محبت کے جو اسرار رموز یہاں سے کھلتے ہیں کہ کس انداز میں کسی سے حد سے بڑھ کر محبت کی جا سکتی ہے. اور اس کی مثال آپ کو ہجرت میں نظر آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت اور نصرت کے بھی آپ کو ہر جگہ پر مختلف پہلو نظر آئیں گے کہ رب تعالیٰ کی مدد و نصرت
کیسے اپنے بندوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ جب دنیا کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو میرے مالک کا قانون حرکت میں آتا ہے، تو ذرا سوچ لیں وہاں کیا کیا پھر انعامات اللہ کی طرف سے ملتے۔ اب دیکھیں، دو ہی ہستیاں ہیں غار ثور کے اندر، اور غار ثور میں دیکھیں اس کی کیفیت کو آج بھی اللہ تعالی ہم سب کو بار بار لے جائے، اور اس جگہ کی کیفیت آپ بھی دیکھ لیں کہ یہ یقین ہی نہیں آتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ظاہراً اسباب میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اس جگہ سے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے تھے کہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھتے تو ہم نظر آ جاتے، حالانکہ وہ آئے بھی تلاش میں تھے، کھوجی بھی ساتھ، کھرے والے بھی ساتھ لائے تھے، تلاش تھی، اور پھر 100 اونٹوں کے لالچ بھی تھی، انعامات بھی تھے، سارا کچھ تھا، پھر جانی دشمن بھی تھے۔ ایک سبب نہیں تھا اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کے، بہت سارے اسباب جمع تھے، اس کے باوجود رب تعالیٰ نے دنیا والوں کو کیا پیغام دیا کہ اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کے ایک بال کو بھی نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کو گود میں لیے بیٹھے ہیں، سر آپ کا آپ کی گود میں ہے، اور صدیق اکبر کے آنسو نبی کے چہرے پہ آ رہے ہیں۔ وہ کتنا مقدس چہرہ، کتنا پاکیزہ چہرہ، جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے اور جس کی چمک اور روشنی سے چاند سورج شرما جائیں، وہ خوبصورت چہرہ جس کو دیکھنے سے دیکھنے والے پہ ایمان کی حالت میں جہنم بھی حرام ہو جائے، اس چہرے کو خوب سیر ہو کر ابوبکر صدیق نے دیکھا، اور ایک نہیں 3 راتیں دیکھا، اور بار بار دیکھا، اور اس انداز میں دیکھا کہ اور دیکھنے والا کوئی تھا ہی نہیں، اور رب کی مانگی ہوئی دعائیں کہ یا اللہ میں ہوں، بس میرا محبوب ہو، دیکھتا رہوں، وہ دعائیں وہاں پوری ہو رہی تھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں تک تو کھرا موجود ہے، اب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے انتظامات وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب اللہ کی حفاظت کے انتظامات پہ ذرا غور کریں مسلمان بھائیوں۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، کتنی بار سنتے ہیں، کئی دفعہ سنتے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر کیسے ہے اور اس کی طاقت کیا ہے، کہ اللہ کہتا ہے وہ وَيَمْكُرُونَ جمع ہے، سارے مل کر وہ تدبیریں کر رہے تھے، یعنی پورا کفر اکٹھا تھا اللہ کے نبی کے خلاف، اور اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین، ادھر اللہ اکیلا تھا، واللہ اللہ نے اپنا نام لیا، وہاں جمع نہیں بولا، وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی تدبیر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنا زور لگا لو، جتنا لگا سکتے ہو، پوری کوششیں کر لو، کھوجیوں کو بلا لو، انعامات رکھ لو، سارے مل کر ڈھونڈنا شروع کر دو۔ رات تو ایک ہی گزری ہے نا، وہاں تو یہ بھی نہیں کہ اڑ جائے کوئی، پیدل ہی جانا تھا نا، یا اونٹ پہ جانا تھا یا گھوڑے پہ، اس سے بڑھ کر تو وہاں سواری تھی ہی نہیں ہے۔ تو پورے قبائل جب اکٹھے ہو جائیں، پورا مکہ مل جائے، سارے خاندان اکٹھے ہو جائیں، اس کے باوجود عظیم 2 ہستیوں کو اللہ وہاں سے نکالے اور 3 راتیں غار میں بٹھائے، اور اللہ فرمائے میری تدبیر کیا تھی۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت۔
کہ اللہ کا حکم فوراً لاگو ہوتا ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ کبوتری کو ملتا ہے رب کا حکم۔ اللہ تعالیٰ دیکھو نا، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قدرت اور قبضہ ہے۔ کوئی جانور بھی اس کی قدرت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اگر توکل اور یقین سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، کوئی روزی کے اسباب بھی سامنے نہیں ہوتے، اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، اور جب رات کو درختوں پہ بیٹھتے ہیں، گھونسلوں میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یسبحن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور رب تعالیٰ ان کی روزی کے اسباب بنا دیتا ہے، خالی پیٹ وہ نہیں جاتے۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ اب پرندے اس کے حکم کے پابند ہیں، تابع ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کبوتری کو انڈے دو، کبوتری نے انڈے دیے۔ اب دیکھو، ایک پورا سیزن ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہوا، لیکن جب رب کی قدرت آتی ہے نا، حکم، پھر آنن فانن فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر پہاڑوں سے 10 مہینے کی گابن اٹھنی نکل آتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر جنت سے جانور آ جاتا ہے اسماعیل کی جگہ ذبح ہونے کے لیے، پھر یہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ پھر وہاں یہ اسباب نہیں دیکھے جاتے، مسبب الاسباب کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، کبوتری کو حکم دیا انڈے دے دو، کیکر کا درخت سایہ کرنے لگا، اور مکڑی نے جالا تانا۔ اب سارے کمزوری کے اسباب تھے، جسے اللہ کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ تم جانتے نہیں ہو کہ گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے اوہن کمزور سے کمزور گھروں میں سے گھر مکڑی کا جالا ہے، اس کا جو تار ہوتی ہے وہ سب سے کمزور ہے، تیز ہوا بھی چلے تو وہ ٹوٹ جائے خود بخود، وہی حفاظت کا انتظام ہے۔ اللہ کہتا ہے، اشارہ لکھا ہے مفسرین نے، اللہ ان کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، تمہاری ساری تدبیریں اور طاقتیں، تمہارے سارے دماغ مل کر ایک مکڑی کے جالے کو نہیں توڑ سکتے جو کمزور سے کمزور ہے۔ میرے حبیب تک کیسے تم پہنچ سکتے ہو؟ تم تو اس گھر تک نہیں پہنچ سکتے ہو جو کمزور ہے، جو تیز ہوا سے ٹوٹ جائے، میرے حبیب تک کیسے پہنچو گے؟ تو اللہ نے کہا واللہ خیر الماکرین۔ دیکھو اس کی تدبیر دیکھو، ادھر سارے اکٹھے، ادھر مکڑی کا جالا ہے، اور یہی چیز انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا، وہ کہتا ہے پاؤں ادھر ہی جاتا ہے، تو ساتھ والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاگل ہو گیا، کیا کہتا ہے، عجیب بات کر رہا ہے، مکڑی کا جالا تو دیکھ، یہ تو ٹوٹ جاتا ہے، اگر 2 آدمی یہاں ہیں تو یہ جالا تو یہاں باقی نہ رہتا، اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ہو نہیں سکتے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، اوپر کھڑے ان کی باتیں بھی ہم سن رہے تھے، میں رو رہا تھا کہ پہنچ گئے، میں رو رہا تھا کہ پہنچ گئے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے۔ اب دیکھو نا کیا شان ہے، اللہ کے نبی کے دل میں اپنی جان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ورنہ جان کی فکر ہوتی تو نیند کبھی آتی نہیں ہے۔ اس حال میں بھی سو رہے ہیں آپ، کیونکہ پتہ ہے اللہ ہے اوپر جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق بھی رو رہے تھے، اپنی وجہ سے نہیں، قرآن کہتا ہے وہ بھی پیارے نبی کی وجہ سے رو رہے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچے۔ قرآن کے الفاظ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت منظر جو اس غار کا تھا، اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اور آگے اس کو بیان کیا، وہ کیسا منظر تھا اور کیا گفتگو اپنے محبوب کی محب کے ساتھ ہو رہی تھی، اور اللہ ان باتوں کو سن رہا تھا اور اللہ اس کا جواب دے رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے نقشے کو بیان کیا قرآن پاک میں، اور پھر اللہ نے فرمایا حفاظت سے میں نے پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد پھر سورہ نساء میں اللہ نے بتایا آیت نمبر 100 میں کہ اللہ پھر اس پر انعامات کیا دیتا ہے، جنہوں نے ہجرت کی
اور اپنا وطن چھوڑا، اللہ نے دنیا میں ان کو عزت کیا دی۔ آج بھی دین کے لیے کوئی چیز انسان کی چھوٹ جائے نا، مال خرچ ہو جائے یا اور لگ جائے کوئی چیز، تو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ فکر نہ کرنا، وہ ضائع تمہارا نہیں گیا، میرا وعدہ ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے تمہیں دوں گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں، اب اللہ نے اس منظر کو بیان کیا، پہلے ذرا دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ان اللہ معنا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ذرا اس وقت کو بھی یاد کر، کون سا منظر، کون سا مرحلہ؟ فرمایا جب آپ دونوں غار کے اندر موجود تھے، فی الغار، غار کے اندر آپ موجود تھے، سارا مکہ مخالف ہوا کھڑا تھا، آپ کو ڈھونڈا جا رہا تھا، ہر طرف سے کوشش ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کو، حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑا جائے۔ فرمایا سارے کے سارے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، اے میرے محبوب پیغمبر اس غار کے اندر آپ موجود تھے، وہاں کیا تھا؟ فقد نصرہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اللہ کی مدد نصرت کیسے تمہارے ساتھ آئی میرے محبوب پیغمبر؟ اگر اللہ آپ کو چھوڑنا چاہتا، اللہ آپ سے پیچھے ہٹنا چاہتا تو وہ مرحلہ ایسا تھا کہ اللہ پیچھے ہٹ جاتا۔ اللہ وہاں نہیں پیچھے ہٹا تو اللہ ساری زندگی میں آپ کے ساتھ ہی رہے گا، اس کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ رہے گی۔ فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یار رو رہا تھا، صدیق اکبر بیٹھے رو رہے تھے، آنکھوں کے آنسو میرے نبی کے رخساروں پہ پڑ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے محبوب نے دیکھا، آپ کی آنکھ کھلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہ سانپ والی بات ہوئی، اس نے ڈسا تھا، آپ نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے زہر کا اثر ہی ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمارے نبی کے لعاب میں بھی شفا رکھی تھی۔ اس لعاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اعزازات و انعامات تھے، ذرا دیکھیں کہاں زہر ہے، کہاں وہ لعاب تریاک بن جاتا ہے، کہاں وہ لعاب کام کر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیکھو کہ آپ کا لعاب کام آیا، زہر کا اب کہاں سے لایا جاتا، اس کا علاج کہاں سے، زہر ختم کرنے کے اسباب باہر سے لائے جاتے۔ اللہ نے فرمایا کائنات کا طبیب تو آپ کے پاس موجود ہے، اس لعاب میں وہ شفا اللہ نے رکھ دی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت حلیمہ کیا فرماتی ہیں، میرے نبی کی آنکھیں سرخ رہتی تھی بچپن میں، یہ تو علامت تھی اللہ کے نبی کی تورات میں، آنکھیں سرخ رہتی تھیں۔ میں ایک عیسائی راہب کے پاس لے گئی، دم کر دو اسو، دم کرو اسے تاکہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اس راہب نے میرے نبی کو غور سے دیکھا، پھر پیچھے سے کپڑا اٹھایا تو مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے حلیمہ یہ تو خود طبیب ہے، اس کے لعاب کو نکال کو آنکھوں پہ لگائے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے تجربہ کیا اس بات کا، اللہ کے نبی کے لعاب میں بچپن میں بھی اللہ نے شفا رکھی تھی۔ تو آج حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو لگتا ہے، زہر کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں آقا وہ تو غار کے دہانے پہ پہنچائے، سامنے دیکھو وہ کھڑے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب وہاں کیا کہتے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق غم نہ کر، حزن نہ کر، پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے تجھے اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں، اگر جان کی پرواہ نہ ہوتی تو تو میرے ساتھ نہ چلتا، اتنی مشکلات میں رات کی تاریکی میں میرے ساتھ کبھی نہ آتا، میرے ساتھ جو چلنے والے میرے دیوانے ہیں ان کو جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ علی ادھر میرے بستر پہ سویا ہے، اس کو بھی اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں، اے میرے یار ابو بکر غار میں تم میرے ساتھ موجود ہے، تیری گود میرا بستر بنا ہوا ہے، تجھے بھی جان کی پرواہ کوئی نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، میرے یار ابو بکر غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کیا کہا؟ ان اللہ معنا، اللہ صرف میرے ساتھ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی ساری دنیا مل جائے، ختم کرنے کی کوشش کریں، کوئی ختم کر نہیں سکتا، کیوں کر سکے؟ ان اللہ معنا، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق اللہ اکبر، وہاں حفاظت کے انتظام ہو رہے ہیں، ذرا تصور تو کریں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دو دن تک کچھ کھایا بھی نہیں میرے نبی نے، بھوک سے یہ کیفیت ہے مکی دور میں۔ حدیث پڑھ کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، ادھر حضرت ابوبکر صدیق آ جاتے ہیں، ادھر عمر آ جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں ما اخرجک یا ابا بکر، اے ابو بکر اتنی سردی میں گھر سے باہر کیوں نکل آئے ہو؟ اخرجت من جوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھوک نے نکال دیا۔ ادھر سے عمر آ گئے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ادھر کیفیت یہ تھی مکی دور میں کھانے پینے کے لیے، لیکن غار میں بیٹھے ہیں، اللہ وافر مقدار میں دے رہا ہے، ادھر سے تازہ دودھ آ رہا ہے، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام بکریوں کو ساتھ لے کر غار کے اندر تازہ دودھ پہنچ رہا ہے، ادھر حضرت اسماء تازہ کھانا بنا کے لا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے انتظامات ہو رہے ہیں کھانے کے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب دیکھو سارا مکہ تلاش میں ہے، 200 اونٹ کا انعام ہے، 100 اونٹ اللہ کے نبی کے لیے، 100 حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، 200 اونٹ کا انعام کا لالچ ہے، ادھر جان کے دشمن ہے، ادھر تلاش جاری ہے، وہاں غلام تازہ دودھ بھی پہنچا رہا ہے، آپ کا بیٹا مکہ کی تازی خبریں بھی پہنچا رہا ہے، آپ کی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء تازہ کھانا بھی پہنچا رہی ہیں، اور اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں مکڑی نے جالا تانا ہے، آپ کے اپنی طرف بھی دیکھتے، نیچے قدموں کی طرف تو نظر آ جاتے، نہ اسماء کو اللہ نے کسی کو دیکھنے دیا، نہ دودھ والے کو اللہ نے پکڑوانے دیا، نہ خبر لانے والے کو شک کی نگاہ میں آنے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو صرف ایک انتظام نہیں ہو رہا، بلکہ جو اس وقت میرے نبی کے ساتھ جڑے ہیں سب کی حفاظت کا انتظام میری طرف سے ہے، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ کیسے تدبیریں کرتا ہے، کس انداز میں، جہاں وہ تلاش میں ہے کہ کوئی جائے پتہ چلے کہاں ہے،
اور خاص نظر تھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آنے پر، خاص نظر تھی، گئے بھی وہاں تھے پہلے، اس کے باوجود بھی کسی کو اللہ نے کسی کی نظر میں آنے ہی نہیں دیا تاکہ میرے محبوب تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر جب تک اللہ نے چاہا وہاں آپ قیام فرمائیں، وہاں رہیں۔ اب ان کی تلاش ادھر سے کچھ ختم ہوئی، معاملہ ٹھنڈا ہوا، اللہ نے فرمایا اب نکل جائیں میرے محبوب پیغمبر، اب معاملہ حالات سازگار ہیں، انہوں نے اپنی محنت کر لی ہے، 3 دن تک آپ تک نہیں پہنچ سکے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اب اس راستے کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق نے جو اونٹنیاں خریدی تھیں اس کے ذریعے ایک غلام کو ساتھ لے کے جو گائیڈ تھا، اور وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، اندازہ کرو مسلمان ہونا نہ ہونا یہ تو ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن امانت دار ہونا یہ بھی ایک اور اعزازی بات ہوتی ہے کہ وہ جو غلام گائیڈ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے راز افشا نہیں کیا۔ اللہ جس سے کام لینا چاہے لے سکتا ہے، دیکھو اس کو ساتھ لے لیا، اللہ اکبر۔ ان راستوں سے لیتے لیتے حضرت ابوبکر صدیق لے کے گئے، آگے سے قافلہ ملا، دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو پہچان گئے، یہ تو ابوبکر کیونکہ تجارت کے لیے جاتے تھے، مشہور تھے حضرت ابوبکر صدیق، پہچان گئے یہ تو تاجر ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کا ماہر تاجر ہے۔ کہنے لگے ابوبکر کون ہے تیرے ساتھ، جن کو ساتھ لا رہے ہو، جن کے ساتھ جا رہے ہو؟ کیونکہ وہ قافلہ ادھر آ رہا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا، پہلی دفعہ تھی۔ کون ہے تیرے ساتھ؟ حضرت ابوبکر صدیق کا اب امتحان تھا، دیکھو قدم قدم پہ امتحان آتے ہیں، ایک جگہ پہ نہیں، قدم قدم پہ امتحان آتے ہیں۔ اب کیا کہیں، صدیق ہے، جھوٹ تو بول نہیں سکتا ورنہ صداقت رہتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کس انداز میں درمیان سے بات نکالی حضرت ابوبکر صدیق نے، فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ ایسی ہستی ہیں جو مجھے راستہ بتانے والی ہیں، راستہ دکھانے والی ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ابوبکر صدیق کو اس راستے کا پتہ نہیں ہے، ان کو ساتھ لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں تو بھٹکا ہوا تھا، بھولا ہوا تھا، یہی تو ہستی ہیں جنہوں نے مجھے جنت کا راستہ دکھایا، یہی تو ہستی ہیں جنہوں نے مجھے رب کا راستہ دکھایا۔ ھذا رجل یہدینی السبیل۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا قیام معبد کے خیمے پہ ہوتا ہے۔ معبد بزرگ خاتون ہے، مشہور خواتین ہیں اور بڑی مہمان نواز عورت ہیں، عرب کے قبائل میں بڑی مہمان نوازی تھی۔ اللہ اکبر، وہ خوش ہوتے تھے کوئی مہمان گھر میں آ جاتا، اس کو رحمت سمجھتے تھے، گھر کے لیے برکت سمجھتے تھے، اپنی عزت سمجھتے تھے مہمان کو۔ معبد اکیلی خاتون بوڑھی گھر میں موجود ہے، ادھر اللہ کے نبی ابوبکر صدیق، بھوک بڑی لگی ہے، پیاس بڑی لگی ہے، فرمایا پتہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے، کہنے لگے کچھ کھانے کی چیز ہے؟ فرمایا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری سوکھی کی نظر پڑی میرے نبی کی، فرمایا وہ جو بکری کھڑی ہیں یا رسول اللہ وہ تو سوکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اجازت لے لو معبد سے، باقی دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کیسے آتی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں گھر جا کے بھی اجازت مانگی جا رہی ہے، بغیر اجازت کے بکری کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا، حالانکہ سونکی بکری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے، اے اماں جان یہ بکری جو کھڑی ہے اگر اجازت ہو تو ہم دودھ اس سے نکال لیں۔ وہ ہلکی ہلکی مسکرانے لگی، کہنے لگی یہ تو سونکی بکری ہے، میرا خامد بکریاں چرانے گیا ہے، اس کو یہاں چھوڑ کے گیا ہے، یہ اتنی لاغر ہو
کمزور ہے کہ چل نہیں سکتی زیادہ، اور اس لیے تو یہاں سے چھوڑ کے گیا ہے۔ فرمایا اماں جان اجازت دینا تیرا کام ہے، باقی چھوڑ دو اللہ کے نبی کے اوپر۔ کیا آپ فرماتے ہیں؟ فرمایا لے جاؤ بکری تمہارے سامنے۔ معبد بھی بڑی حیران ہو گئی، کیسے عجیب ہستیاں ہیں کہ سوکھی بکری کو لے کے جا رہے ہیں۔ معبد بھی قریب آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پڑھ کے دیکھیں انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ معبد کی نظریں بکری کی طرف نہیں، کملی والے کے چہرے کی طرف ہیں۔ معبد کبھی آنکھیں دیکھتی ہیں میرے نبی کی، کبھی ہونٹ دیکھتی ہیں، کبھی میرا نبی گفتگو کرتا ہے اسے دیکھتی ہیں، اور الفاظ کہتے ہیں وسیم قسیم۔ اللہ اکبر، اس کے الفاظ پڑھو انسان کی وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھتی بھی جا رہی ہیں، کہتی ہیں اس کی آنکھیں ایسی تھیں جس میں سرخ ڈورے بھی ہیں، جو موٹی بھی ہیں، ان میں سیاہی مکمل سیاہی ہے، سفیدی مکمل سفیدی ہے، اور موٹی آنکھ ہے جیسے سرما پہلے سے لگا ہوا ہے، اس آنکھ میں میل کچیل کوئی نہیں ہے، دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جائیں۔ 7 صفات بیان کی پیارے نبی کی آنکھوں کی معبد نے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو، اور کہتی ہے جب بولتے تھے جیسے پھول جڑتے ہیں میرے نبی کے زبان مبارک سے، ایسے میٹھے بولتے جو دل پہ اثر کرتے ہیں، اور جو قریب ہوئی تو خوشبو مہک جاتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ بول کے اللہ کے نبی قریب آئے۔ جو ہی قریب آئے تو پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر بکری کو میرے قریب کرو۔ اللہ کے نبی نے اوپر ہاتھ پھیرنے برکت والے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، کیا وہ تاثیر تھی، کیا وہ شان تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا اللہ تو نے کہا تھا ان اللہ معنا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا ہر وقت۔ میرے مولا دیکھ یہ سوکھی بکری ہے، اس کے لیے اسباب چاہیے ہوتے ہیں، اب برکت والے ہاتھ میں پھیر رہا ہوں۔ خود تو نے کہا تھا مجھے معراج والی رات، کیا کہا تھا معراج والی رات؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب برکتیں میں نے تمہیں عطا کر دیں، اب برکت دیکھو۔ میرا نبی ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے، اور اس بکری کمزور بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وقت کیفیت دیکھو، اسی وقت تھن بھرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اماں برتن لے کے آؤ جلدی، ادھر منظر تو دیکھو۔ وہ حیران ہو کے آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی جاتی ہے، گھر کا برتن بھی لے کے آتی ہے، ادھر تازہ دودھ نکلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے اماں جی کو پلا دو، پہلے انہیں دودھ پلا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی نے آخر میں دودھ نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، معبد فرماتی ہیں سب نے پی لیا، دودھ اسی کی طرح موجود تھا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، دنیا میں بکری تقریباً 10 سال تک بچے جنتی ہے اور دودھ اس طرح دیتی رہتی ہے، لیکن 22 سال تک یہ بکری زندہ رہی جس کو میرے نبی نے ہاتھ لگائے تھے برکت کے لیے۔ اور ان کا خاندان کہتا ہے اس وقت سے لے کے اس بات تک کبھی بھی اس بکری کا دودھ سوکھا ہی نہیں تھا، دیتی رہتی تھی، نہ موسم کا ٹائم، نہ اس کے لیے اللہ کے نبی کی وہ برکت والی دعا، اللہ کی طرف سے وہ قدرت اور طاقت کا ظاہر ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس بکری میں وہ طاقت بھر دی، اللہ نے اس میں وہ برکت ڈال دی۔ اللہ کے نبی دودھ پیا، معبد دیکھتی رہ گئی قدموں کی طرف، اللہ کے نبی چلے گئے۔ ادھر معبد کے گھر والا آ جاتا ہے شام کو، منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ کہتے آج جو خوشبو محسوس کر رہا ہوں اس سے پہلے کبھی مجھے نہیں آئی۔
پہلے مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی گھر آتا، آج مجھے راحت محسوس ہو رہی ہے میں گھر آیا ہوں، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری طبیعت میں حشاشت بشاشت ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر گھر آئے تھے، ملاقات نہ ہوئی، تو حضرت اسماعیل جب آئے تھے تو انہوں نے کہا لگتا ہے آج کوئی آیا ہمارے گھر جو خوشبو ہے، تو گھر والی نے بتایا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، حضرت ابراہیم ملاقات کے لیے آئے تھے۔ تو ام معبد کے گھر والا کہتا ہے آج مجھے عجیب سی کیفیت ہے۔ اس نے وہ منظر بیان کیا، جب منظر بیان کیا تو کہتی ہے دیر کیوں کرتی ہے، راستہ کون سا انہوں نے لیا؟ فرمایا چلو جلدی کرو، دیر وہ کون تھا؟ اللہ کے نبی نے پھر اپنا تعارف کروایا، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میرا یار ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تعارف کروا کے آپ گئے تھے۔ خامد کہتے ہیں دیر نہ کر، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، کون سے راستے سے گئے؟ اس راستے سے۔ فرمایا جلدی کر، وہاں جا کے اعلان کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ذرا تصور کرے مسلمان بھائیو، میرے نبی اس انداز میں گئے، جب مدینہ منورہ والے تو خبر تو ان کو مل چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، خبر ان کو مل چکی تھی آپ مکہ سے نکل چکے ہیں، انتظار تھا، روزانہ کا انتظار تھا، روزانہ کو آ کے پاس آتے، پھر واپس چلے جاتے، دوپہر تک انتظار کرتے، پھر دوسرے دن آتے، پھر انتظار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک ادھر سے دیکھا، ایک آدمی نے بتایا وہ دیکھو گرد و غبار اڑ رہا ہے اور لگتا ہے آ رہے ہیں، سارا مدینہ امنڈ پڑا۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ نظارہ ہوگا؟ کبھی تو 12 آدمی آئے تھے عقبہ اولیٰ میں، مسلمان ہوئے تھے، پھر 72 ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، پھر مصعب بن عمیر گئے تھے، وہ اللہ کے نبی کے دین کی طرف بلاتے رہے، مدینہ کا ایک مرکز بنا ہوا تھا، انتظار میں سارے تھے، یہودی بہت سارے یہود جو تھے وہاں انہوں نے ڈیرے لگائے تھے کہ آخری نبی نے یہاں ہجرت کر کے آنا ہے، تو پہلے سے انتظار ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی خبر پہنچی کہ آپ مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں، سارے مدینہ والے، بچیاں بھی دوڑ لگا کے آتی ہیں، بچے بھی دوڑ لگاتے آتے ہیں۔ میں تو آپ تو کہتے ہیں کملی والے سے محبت کرتے ہیں، محبت سیکھنی ہے تو مدینہ والے سے سیکھ لو، محبت بیان کرنی ہے تو مدینہ والوں کی کرو۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں آج بھی اگر کوئی جائے، کسی کو شہر سے نکال دیا جائے تو احسان سمجھتے ہیں یار ان کو ہم ٹھکانہ دے رہے ہیں، یہاں استقبال ہو رہا ہے کہ ہمارا نبی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سارے مدینہ والے باہر نکل آتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں آتا ہے، وہ محبت کا مرکز ہے، اللہ کے نبی کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جب نظر پڑتی ہے، اللہ اکبر، وہ والضحیٰ والا چہرہ، وہ واللیل والی زلفیں، وہ ما زاغ والی آنکھیں، وہ شفتین والے ہونٹ، وہ یاسین والے دانت، وہ لم یسرح یاسینہ الذی انقذ ظہرک والی پیٹھ، وہ شان والا نبی، وہ عظمت والا نبی، وہ مقام والا نبی، حسن بھی جس پہ ناز کرے وہ نبی، اخلاق کے سب سے بلندی پر بیٹھا وہ نبی، رحمت کے سالہ اعلیٰ مرکز پہ بیٹھے وہ نبی۔ اللہ اکبر، جہاں چاند اور سورج بھی ان کی روشنیاں بھی ایسے نظر آئیں نبی کے چہرے کے سامنے، صحابہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ دیکھو چاند کے چہرے میں چھائیاں نظر آتی ہیں، مدنی کا چہرہ صاف نظر آتا ہے، جہاں انس بھی کہتا ہے انکا شمس والملوک کواکب، کہ آپ سورج کی طرح ہیں اور باقی انبیاء جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، لیکن جب سورج آئے تو ستارہ نظر کوئی نہیں آتا، سورج کو ہی کمال ملتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی
جب مدینہ میں گئے ہر ایک اپنے اپنے انداز میں منظر کشی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے۔ وہ کیا منظر تھا، اللہ اکبر، بچیاں بھی کھڑی ہیں، بچے بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، جوان بھی کھڑے ہیں، ایک ایک آپ کے اشارے پہ جان دینے والا کھڑا ہے۔ ایسے نہیں ہے صرف زبانی محبت کا دعویٰ ہے، دل سے اللہ کے نبی کو چاہنے والے کھڑے ہوئے ہیں صحابہ کرام۔ اللہ اکبر، اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں، کیونکہ صحابہ کرام نے میرے نبی کی تعریف کیسے، اللہ اکبر، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فاق النبیین فی خلق وفی خلق۔ حسن میں بھی ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، اخلاق میں بھی ہمارا نبی سب سے اعلیٰ۔ آپ کا حسن میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، آپ کے اخلاق میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، یعنی جس بلندی پر آپ موجود ہیں۔ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، جس کو اللہ نے آذان میں اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے آذان کے ساتھ جوڑ دیا، کلمے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی، شان والا نبی، اللہ صحابہ نے اپنے اپنے انداز میں مختلف موقع پر میرے نبی کی تعریف کی ہے، لیکن وہ تعریف جو اس وقت کے بچے اور بچیوں نے کی ہے وہ حصہ بن گیا ہے تاریخ کا، وہ مرکز بن گیا ہے مجلس اور محفل کا۔ اس کو شہرت ملی جو انہوں نے اس وقت کہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ آپ ذرا دیکھو بچوں کا ذوق کیا تھا اور بچیوں کا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، ہلال کہتے ہیں 3 دن کے چاند کو ہلال، باقی کو قمر کہتے ہیں، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ اور بچوں کا ذوق دیکھیں، اللہ کے نبی کو ہلال نہیں کہا، قمر نہیں کہا، کیا مکمل چاند بدر کا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جاری طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، اللہ اکبر۔ یہ منظر ان بچوں کا ہے، اس لیے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیاں ہیں، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، حضرت ربیہ خانہ کعبہ میں چھپ کے آ جاتی ہیں، اونٹ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میرا نبی رات کو کبھی کبھی لیٹتا تھا حتیم کے اندر، حضرت ربیہ آ کے میرے نبی کے چہرے کو دیکھتی ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑ جائے گی اپنی صحابیہ پر، یہ کیا کر رہی ہیں؟ پیارے نبی نے کافی دیر کے بعد آواز لگائی، یا ربیہ ادھر آؤ ربیہ۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ لیا، کیا بات ہے آج رات کو 14ویں کا چاند چمکتا ہے، کبھی اوپر دیکھتی ہے کبھی میرے چہرے کو دیکھتی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت ربیہ کیا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر بیٹھی تھی، آج میرا دل کر رہا تھا آج 14ویں کا چاند جو بن پہ ہے، بادل بھی کوئی نہیں ہے، آج صاف چاند نظر آ رہا ہے، مطلع صاف ہے، کیوں نہ ہو آج مقابلہ کر لوں آپ کے حسن کا اور چاند کے حسن کا۔ یہ ذوق تھا حضرت ربیہ کا، یہی ذوق تھا حضرت جابر کا۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ
کو میرے نبی نے عجیب جملے فرمائے. آپ نے فرمایا کیا فیصلہ کیا ربیہ؟ وہ چاند حسین ہے یا آمنہ کا چاند حسین ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تو میری صحابیہ ہے، تو جان سے بھی زیادہ مجھے پیار کرتی ہے، لیکن انصاف سے فیصلہ کرنا، میری رعایت نہیں کرنی ربیہ. تو حضرت ربیہ نے اس لیے 2 دلیلیں بیان کی اس پر. حضرت ربیہ نے کیا کہا؟ پہلی بات یہ کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاند کو تکتی ہوں، مجھے اندر سیاہی تھوڑی سی نظر آتی ہے، آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں تو مکمل صاف نظر آتا ہے. نمبر 2 جو بات بڑی عجیب کی حضرت ربیہ نے، جس کی مثال کوئی نہیں ہے. حضرت ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی باتیں چھوڑیے، آسمان کے چاند کو دیکھتے رہتے ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں، دیکھ دیکھ کے آنکھیں اکتا جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں، لیکن میرے محبوب جب آپ کے چہرے کو دیکھتی ہیں دل کرتا ہے دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے رہیں. کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ چھوڑ دیں دیکھنا، بس دیکھتے ہی رہ جائیں. یہی فرق ہے اس چاند میں اور اس چاند میں. وہاں دیکھنے سے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یہاں دیکھنے سے راحت محسوس ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ربیہ تیرا فیصلہ بالکل درست ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. اللہ نے ایسا چہرہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے مدینہ والے کیا کہتے ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. وہ ثنا پہاڑی کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یاد رکھو مدینہ والو، جو مشن لے کے وہ آ رہے ہیں، جو پیغام لے کے وہ آ رہے ہیں، اس کو ماننا ہم پر لازم ہے اور واجب ہے، ضروری ہے. جو دین لا رہے ہیں، جو قرآن لا رہے ہیں، جو مسئلہ لا رہے ہیں، اس کو ماننا ضروری ہے، ہم پہ لازم ہے اس کی اطاعت کرنا. اور بچیاں کہتی ہیں مبارک ہو مبارک ہو، کسی کا پڑوسی کوئی ہوگا، کسی کا پڑوسی کوئی ہوگا. آج کے بعد ہم مدینہ کی بچیاں کتنی مبارک ہیں کہ آج کے بعد ہمارا پڑوسی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کو بھی یہ بچیوں کو بھی یہ محبت کا کیا پیغام تھا کہ اللہ کے نبی کا پڑوس ہمیں مل گیا ہے. اور ایسا پڑوس نبھایا مدینہ والوں نے. جب فتح مکہ ہوا نا، اللہ کے نبی خوشی کر رہے تھے، سارے لوگ خوش تھے، فاتح بن کے آئے مکہ میں، ہجرت پہ گئے تھے، اب واپس آئے ہیں، خوشی کا منظر ہے ہر طرف، سارے صحابہ مسکرا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، خوشیاں. آج مکہ اپنے وطن میں واپس آ گئے. مدینہ کے لوگ جو مکہ میں واپس اللہ کے نبی کے ساتھ آئے تھے نا، وہ علیحدہ بیٹھ کے کونے میں رو رہے تھے، کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. وہ مدینہ والے لوگ، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی. اب میں بلاؤ انصار کو. انصار آ گئے. مدینہ والے کیوں رو رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، مکہ فتح ہو گیا. تو وہ رو کیوں رہے تھے؟ مدینہ والے انصار کے لوگ وہ رو رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، اصل وطن آپ کا جائے ولادت یہی ہے، تو آپ نے بھی تو یہاں ڈیرے لگا لینے ہیں نا، ہمیں چھوڑ دینا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با وفا کون ہوگا؟ جس وطن کے لیے اللہ کے نبی 8 سال تک روتے رہے. حضرت بلال فرماتے میں نے اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، مکہ کو یاد کرتے اور خانہ کعبہ کو یاد کرتے ہوئے، کملی والے کو میں نے روتے ہوئے دیکھا. اس کے باوجود مل گیا وہ وطن، فاتح بن کے آئے. فرمایا مدینہ والوں پریشان نہ ہو، اب کے بعد میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا، میں یہاں نہیں رہوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا. یہ ہے قدر کی. انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا صحابہ کرام کا، انصار ٹھہرے، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا.
میرے نبی نے فرمایا اب میں بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اب جب آسانیاں ہو جائیں تو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھو میں نے مکہ کو مرکز دیا خانہ کعبہ کی صورت میں، اور مدینہ کو مرکز دیا روضہ رسول اللہ کی صورت میں۔ وہاں مسجد حرام اللہ کے انوارات کی تجلی ہے، وہاں مسجد نبوی اللہ کے رحمتوں کی تجلی ہے۔ وہاں بھی ایمان کو چاشنی اور نورانیت ملتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور یہاں بھی آ کے ایمان بڑھتا ہے۔ وہاں بھی ایمان کو تازگی ملتی ہے، یہاں بھی ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، وقت اجازت نہیں دیتا کہ مدینہ منورہ میں جب آپ گئے تو وہاں کیا حالات تھے، کیا یعنی اس وقت کون سے قبائل وہاں رہتے تھے اور کن مشکلات کا سامنا تھا، اور میرے نبی نے کن کن سے معاہدے کیے تھے، اور وہ کیسے معاہدے تھے، اور کس طرح آپ نے بھائی چارہ فرمایا تھا، اور مدینہ کی پہلی ریاست کا جو آپ نے پیغام اور بنیاد رکھی تھی، اس کا اللہ کے نبی کا پہلا خطبہ کون سا تھا، آپ نے اس پہلے خطبے میں کیا کیا پیغام دیے تھے، اور جنہوں نے پھر ہجرت کی تھی اللہ نے ان کو پھر کیا انعامات مدینہ منورہ میں عطا فرمائے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ اس پہ بات کریں گے۔